خوب. بس یہ سارے سوالات جو ہیں اگر میں اپنے آپ سے کروں, اولاد کو میں نے کیا قربان کیا دین کے لیے؟ کیا میں نے اولاد کے لیے؟ اولاد کے لیے میں نے کیا کرائٹیریا رکھا ہے اس کے سامنے؟ اس کو شروع سے کیا بتایا جاتا ہے؟ تم کو جو ہے یہ کرنا ہے, تم کو بڑے ہو کے جو ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر اور اکاؤنٹنٹ اور یہ بننا ہے, اور پھر تم کو جو ہے کوشش کرنا پہلے ہی جو ہے اس طرح سے جو ہے تیاری ہو کہ تمہارے جو ہے ایگزام اس طرح سے کلیئر ہو جائیں, اس طرح سے تمہارے پاس پوائنٹس اور مارکس ہوں کہ تمہارا فورن یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ داخلہ ہو جائے. بس یہ ہو جائے تو کامیابی ہے. امریکہ اور انگلینڈ اور آسٹریلیا اور پتہ نہیں کون سے ممالک کے اندر اگر ہمارا بچہ پہنچ جائے تو فلاح اس کی جو ہے وہ اس سے تضمینی ہے, گارنٹیڈ ہے. اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو بدبخت ہے وہ. یہ ہمارا معیار, یہ ہماری منطق ہے, یہ ہماری فکر ہے. تو آپ کہیں کہ بالآخر جو ہے وہ زمانے کے اندر, ہاں زمانہ تو یہی ہے, زمانہ تو اسی طرح سے چلے گا, لیکن تم تو حسینی ہو, تم تو عام انسان نہیں ہو. اب تم کیوں اس طرح سے فکر کرتے ہو؟ اگر تمہاری فکر میں بھی اور زمانے کی فکر کے اندر بھی وہی چیز ہو, پھر تو فرق کیا ہوا؟ پھر ان مجالس کا, ان عزاداری کا, اس پر شہزادہ کا کیا حاصل ہوا؟ ہمارے بھی وہی معیارات ہوں کامیابی کے, فلاح کے, کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ امریکہ پہنچ جائے. یعنی فرض کریں کہ اگر ہم لوگ جو ہیں اس زمانے کے اندر ہوتے جب جو ہے وہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں تھیں بغداد کے اندر, اور تو ایک شیعہ جو ہے اس کی یہ خواہش ہوتی کہ میں کسی طرح سے جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کے جو ہے کہاں چلا جاؤں؟ بغداد چلا جاؤں, جو مرکز ہے. یا مثلا اس زمانے کے جو دشمنان تھے, مثلا روم کی جو طاقتوں کے, ان کے ممالک میں چلا جاؤں. مثلا اس زمانے میں تو کوئی فکر نہیں کرتا تھا, کوئی سوچتا نہیں تھا. ہر ایک خواہش ہوتی تھی کہ کس طرح سے ہجرت کر کے دار اسلام کے اندر آئے. آج ہماری خواہش ہے, تمنا ہے, آرزو ہے کہ کسی طرح سے جو ہے میں پہنچ جاؤں, بس اس جنت کے اندر پہنچ جاؤں. شب و روز اس میں, بلکہ بعید نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ان مجالس کے اندر جب آتے ہوں اور آخر میں جب دعائیں ہوتی ہوں تو ان کے دل میں یہی دعا ہوتی ہے کہ بس جلدی سے جو ہمارا ویزا لگ جائے. یہ اس تضاد کو انسان دور کرے, اس مسئلے کو حل کرے اپنے لیے. کتنے لوگ ہیں جو گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کی اولاد اگر جو ہے یہاں سے قدم باہر رکھے گی اور جو ہے ایسے ممالک کے اندر جائے گی ان کا ایمان محفوظ رہے گا؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ آپ کہیں کہ یہاں پہ بھی گارنٹی نہیں ہے. وہ گارنٹی تو نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ چانس کتنا فرق ہے. وہاں جا کے کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ وہ جو ہے اپنے دین پر باقی نہیں رہ سکے گا. اگر وہ باقی رہ بھی گیا تو اس کی اولاد کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ حقائق ہے جس سے ہم اگر جو ہے وہ آنکھ بند کر لیں تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. ہم سب کے جو ہے اعزاء و اقربا موجود ہیں, پوچھیں ان سے, وہ کہیں گے نہیں ہم نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ کر لیا. ان سے پوچھیں آپ کے بچوں کا کیا ہوا, آپ کی سیکنڈ تھرڈ جنریشن کا کیا ہوا. کتنے ہیں ہمارے ایسے دوست احباب ہیں جو وہ موجود ہیں, بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے مساجد کا اور اسلامک سینٹرز کا کیا حال ہے. جو جوانوں کی 10% سے زیادہ جو لوگ نہیں آتے, بعض افراد یہاں موجود ہیں کہ جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور رہ چکے ہیں, ایک زندگی ان گزاری ہے. جو لوگ سینٹرز تک آتے ہوں, 90% لوگ نہیں آتے وہاں کی, جو خاص طور پہ جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشنز ہیں. اسی سال کسی نے ذکر کیا کہ اب جو ہے وہاں پہ لوگ یہ بھی سوال کرنے لگے ہیں کہ پہلے تو یہ تھا کہ بھائی مجلسوں میں آپ آ گئے, زحمت کی, احسان کیا. اب وہاں پہ جو نئی نسلیں ہیں وہ یہ سوال کرنے لگی ہیں کہ آخر ہم امام حسین پہ روئے کیوں؟ امام حسین علیہ السلام 1400 سال پہلے تھے, انہوں نے یہ ہوا تو میں کیوں روں اس پہ؟ یعنی اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا اس میں رونا کہاں پر ہے. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ حب الحسین ہے, ہماری حیات یہ ہے, اور ہم اس کو اتنی آسانی سے کہہ دیں کہ ہاں بس بچہ جو ہے کسی طرح سے پہنچ جائے. کبھی سوچا ہے اس کے عواقب کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوگا بعد میں؟ خوب اولاد کو, یعنی اب میں اس کا کیا ذکر کروں کہ سوال یہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے اولاد کو دین کی خاطر کیا میں نے کیا کہ وہ دین کی طرف آئے. یہ دین کو جب خطرہ ہوگا, جب خطرہ ہے اس وقت بھی نہ ہوگا, اس وقت بھی جو دین جب خطرے میں گھرا ہوا ہے, تو میں نے اپنی اولاد کو کتنا تیار کیا کہ جاؤ علوم آل محمد و آل محمد کو سیکھو. اگر دین کا بچاؤ کوئی کرے گا علمی میدان میں تو کون کرے گا؟ انہی علوم سے ہوگا نا. تو کتنا میں نے تیار کیا اپنے بچوں کو. آپ کہیں کہ بچے تو آزاد ہیں جو بھی فیلڈ انتخاب کرنا چاہیں, لیکن بچے تو آزاد ہیں لیکن ان کی تربیت تو آپ کے ہاتھ میں ہے. کس طرح سے آپ نے ان کو بڑا کیا, کس طرح سے ان کے سامنے آئیڈیلز کو رکھا ہے, کس طرح سے آپ نے ان کی زندگی کے لیے نمونوں کو بنایا کہ ہاں یہ نمونہ ہے کامیابی کا, جیسا آپ بنائیں گے ویسا وہ سوچے گا. یہ تو آپ کے اختیار میں تھا. کتنے لوگ ہیں جو اپنے, اگر کوئی بچہ اگر فرض کریں غلطی سے اظہار کر بھی دے کہ مجھے جو ہے وہ حوزے میں جانا ہے, مدرسے میں جانا ہے, مدرسے علمیہ میں, تو اس کو ڈانٹ کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ تو مولوی بنے گا, تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ تو ہمارا حال ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے جو ہے راضی ہیں اس بات پر کہ اپنے بچوں میں سے بھی وہ نہیں کہ جو کہیں پہ جو ہے کوئی فٹ نہیں آ سکتا, کوئی کام نہیں کر سکتا, اس کو جو ہے آپ بھیج دیں مدرسے کے لیے جو ہے احسان کر کے. نہیں, اپنے بہترین بچوں کو, جو بہترین جو ہے وہ جس جگہ پہ بھی جائیں کامیاب ہو سکتے ہیں, ان میں سے کتنے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ جو تشویق کرتے ہیں کہ تم کیا, پھر کس طرح سے میں کہتا ہوں یا لیتنی کنت معہم, یا لیتنی کنت معہم, اے کاش میں ہوتا, اگر میں ہوتا تو کیا ہوتا. میں یقیناً نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس حالت میں جب میری ہے, جب میری عمل اور قول اور فعل میں اتنا تضاد ہے, تو کیسے ہوتا میں امام حسین کے ساتھ.
یہ ان سوالات سے انسان فرار کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا. حقیقت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی. ان ایام کے اندر، ان شبوں کے اندر سوال کریں، جواب تلاش کریں. اگر جواب مثبت ہے خدا کا شکر بجا لائیں کہ واقعی آپ نے دین کے لیے کچھ کیا. اگر خدا نخواستہ منفی ہے تو زار گریہ کریں. امام حسین علیہ السلام پر بعد میں کیجیے گا، اپنے آپ پہ پہلے گریہ کریں. اپنے آپ پہ گریہ کرنے کی ضرورت ہے. در حقیقت ہم لوگ جو ہیں وہ مظلوم ہیں. ظلم ہم کیوں ظلم تو نفسی، خود ہم اپنے ہاتھوں، ہم خود ظالم ہیں اور خود مظلوم ہیں. ہم سے بڑا مظلوم پھر کوئی اور نہیں. ایک درود بھیجو محمد اور محمد.